علی اور حمزہ کا رشتہ صرف دوستوں کا نہیں تھا بلکہ بھائیوں جیسا تھا۔ محلے میں بچپن سے لے کر جوانی تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ علی تھوڑا سیریس اور پریکٹیکل تھا، لیکن حمزہ ایک دم مست مزاج، ہنسی مذاق کرنے والا تھا۔ علی اکثر سوچتا تھا کہ اس کی بورنگ لائف صرف اس لیے رنگین ہے کیونکہ حمزہ اس کے ساتھ ہے۔ اسکول میں دونوں نے ایک ہی بینچ شیئر کی، ایک ہی پین، ایک ہی لنچ باکس۔ جب بھی علی کوئی مسئلہ سالو نہیں کر پاتا، حمزہ ہنسی ہنسی میں اسے سمجھا دیتا اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کرکٹ کے میچز میں حمزہ بالر اور علی بیٹسمین تھا۔ دونوں کے بنا میچ ادھورا لگتا تھا۔ گلی کے لوگ کہتے تھے جہاں علی ہو وہاں حمزہ ضرور ہوگا۔ کالج تک ان کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ کلاس کے بعد کینٹین میں دونوں کی ریزرو سیٹ ہوتی تھی۔ سموسہ، چائے اور اینڈلیس باتیں۔ علی کی زندگی کا روٹین یہی تھا، دن حمزہ کے ساتھ گزارنا اور رات اسے واٹس ایپ پہ چیٹ کرنا۔ ہر چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے، چاہے وہ کرش کا سیکرٹ ہو یا ایگزام کی ٹینشن۔ ایک دن دونوں ہاسٹل کے لان میں لیٹ نائٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ نے علی سے کہا، اگر ایک دن میں نہ رہا تو اکیلا رہ جائے گا، تو سنبھال لے گا خود کو؟ علی نے ہنس کر کہا، پاگل ہے کیا؟ تو مجھ سے پہلے جا ہی نہیں سکتا، اور اگر گیا تو میں تجھے کھینچ کے واپس لے آؤں گا۔ اس وقت دونوں ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کر رہے تھے، مگر زندگی کبھی کبھی ویسی تھپڑ مارتی ہے جو انسان کی روح تک ہلا دیتی ہے۔ ایک دن حمزہ اپنے بائک پہ کالج آ رہا تھا۔ علی کینٹین میں اس کا انتظار کر رہا تھا، پر حمزہ کبھی نہیں آیا۔ محلے میں خبر پھیلائی کہ ایک اسپیڈنگ ٹرک نے حمزہ کی بائک ہٹ کیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ حمزہ وہیں اسی جگہ پر مر گیا۔ جب علی ہاسپٹل پہنچا تو اسٹریچر پہ اپنے دوست کی لاش دیکھی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چلایا، رویا، لیکن کچھ بدل نہ سکا۔ حمزہ کا چہرہ پیل تھا، آنکھیں بند۔ اس وقت علی کا ذہن اسی لان والی بات پر چلا گیا جب اس نے کہا کہ میں اگر مر گیا کیا تو خود کو سنبھال لے گا؟ علی کے لیے وہ پل ایک زخم بن گیا جو کبھی نہیں بھرا۔ جنازے کے دن اور بھی بھاری تھا۔ محلے کے سب لوگ رو رہے تھے۔ علی نے اپنے دوست کا کفن پکڑا، اسے کاندھے پہ اٹھایا اور مٹی ڈالتے وقت اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے دنیا رک گئی تھی۔ اس دن کے بعد علی کی آنکھیں خوشیوں کو بھول گئی تھی۔ راتوں کو علی اکیلا نہیں سو پاتا تھا۔ ہر جگہ حمزہ کی یادیں اس کا پیچھا کرتی۔ کبھی وائس نوٹ سنتا اس کے پرانے، کبھی پرانے میمز اور چیٹ ہسٹری اسکرول کرتا۔ واٹس ایپ پہ لاسٹ چیٹ ان کی گیمنگ نائٹ والی تھی، ایک سلی جوک جو اب علی کے لیے زہر بن گیا تھا۔ اس کو لگتا تھا حمزہ کی یادیں ہی اس کا سہارا ہیں۔ ایک رات جب علی نے بس رینڈم واٹس ایپ کھولا، اس نے دیکھا کہ حمزہ کی پروفائل پکچر ویسی ہی ہے، لیکن نیچے ایک چیز لکھی تھی جو اس کا خون جمنے کو کافی تھا، لاسٹ سین 10:45 PM۔ علی کا دل رک گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حمزہ تو مر چکا ہے۔ پہلے اس نے سوچا شاید واٹس ایپ کا گلچ ہے، لیکن اگلے دن پھر وہی ہوا۔ حمزہ کا اسٹیٹس آن لائن تھا۔ علی نے گھبرا کر فون سائڈ پر رکھ دیا، لیکن کیوریوسٹی نے اس نے پھر کھینچ لیا۔ اس نے چیٹ کھولی اور دیکھا کہ حمزہ ٹائپنگ آ رہا ہے۔ پھر ایک میسج آیا، علی تو مجھے بھول گیا؟ علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ٹائپ کیا، یہ کون ہے؟ یہ نمبر ڈیلیٹ کر ورنہ میں پولیس کو انفارم کروں گا۔ اگلا رپلائی آیا، میں حمزہ ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ علی کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے فون بند کر دیا اور پوری رات نیند نہ آئی اسے۔ 2 دن بعد ایک اور شوق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ علی لائبریری میں تھا جب ایک وائس نوٹ آیا۔ اس نے پلے کیا۔ اس کے اسپیکر سے وہی پرانی آواز نکلی جو اس نے 1000 دفعہ سنی تھی، حمزہ کی۔ آواز کمزور اور درد بھری تھی۔ علی، میں وہاں اکیلا ہوں، تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ علی کی رگوں میں خون جم گیا تھا۔ اب علی کے لیے دن اور رات کا کوئی فرق نہ تھا۔ ہر وقت وہ حمزہ کے واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کرتا رہتا، کبھی آن لائن، کبھی ٹائپنگ، کبھی گرین لائٹ آن ہوتی۔ میسیجز روز آتے، مجھے واپس لے چل، مجھے نکلوا وہاں سے۔ علی سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ پرینک ہے یا حقیقت۔ ایک رات علی سے رہا نہ گیا اور اس نے واٹس ایپ کال کی۔ بیل بجتی رہی، پھر کال کنیکٹ ہوئی۔ پیچھے سے ہوا کا تیز شور سنائی دیا اور پھر حمزہ کی آواز، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کال کٹ ہو گئی۔ اس کے دل میں خوف کا سمندر اٹھ گیا۔ اگلی رات 3 بجے ایک اور وائس نوٹ آیا۔ حمزہ کی آواز بالکل پاس لگ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے کان کے بالکل قریب بول رہا ہو، میں تیرے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ علی دوڑ کر کھڑکی تک گیا۔ باہر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے اس نے ایک شیڈو دیکھی، بالکل حمزہ جیسا۔
لیکن جیسے ہی اس نے لائٹ آن کی شیڈو غائب ہو گیا۔ اگلی صبح علی نے ہمت جتائی اور پولیس اسٹیشن گیا۔ اس نے انسپیکٹر سے پوچھا، حمزہ کا فون کس کے پاس ہے؟ انسپیکٹر نے فائل چیک کی اور بولا، فون ابھی تک ہمارے لاکر میں ہے، کوئی اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ علی کا دماغ گھوم گیا، اگر فون پولیس کے پاس ہے تو میسیجز کون بھیج رہا ہے؟ اس رات علی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دے گا، لیکن جب اس نے ایپ ان انسٹال کی، صبح لاک اسکرین پہ ایک نیو میسیج تھا، بنا نوٹیفیکیشن کے، تو مجھے اگنور کرے گا تو میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ علی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اٹھ گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتانا چاہا، لیکن سب نے ہنسی میں اڑایا۔ کسی نے کہا شاید علی ڈپریشن میں، ہیلوسینیشن میں ہے، لیکن علی جانتا تھا جو اس نے سنا اور دیکھا وہ اصلی تھا۔ اس رات علی اپنے کمرے میں تھا، اس نے فون سائڈ پہ رکھا، لائٹس بند کی اور سوچنے لگا۔ اچانک فون کی اسکرین خود ہی آن ہو گئی، ایک واٹس ایپ ویڈیو کال آئی، حمزہ کے نمبر سے۔ علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کال ریسیو کی، اسکرین پر اندھیرا تھا، بس ایک ہلکی سی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے ایک چہرہ اسکرین پہ نظر آیا، حمزہ کا، لیکن اس کی آنکھیں پوری کالی اور چہرہ زرد تھا۔ حمزہ کی آواز آئی، میں نے کہا تھا نا میں تیرے گھر کے باہر ہوں۔ اور اسی وقت علی کا کمرے کا دروازہ اپنے آپ زور سے بند ہوا، لائٹس فلکر کرنے لگی، علی چیخ اٹھا۔ اگلے دن جب گھر والے علی کے کمرے میں گئے تو کمرہ خالی تھا، بیڈ پر فون پڑا تھا جس میں لاسٹ سین 2 منٹس اگو لکھا ہوا تھا۔ علی کا کوئی نشان نہ تھا۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی علی کے دوستوں کا گروپ واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہوتا ہے، ایک ان نون کانٹیکٹ بھی آن لائن ہوتا ہے، کبھی حمزہ کے نام سے کبھی علی کے نام سے۔ دونوں کے لاسٹ سین ایک ساتھ اپڈیٹ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہے تو سب پہلے جیسا ہوتا ہے، جیسے نہ کوئی آن لائن آیا ہو، نہ کوئی لاسٹ سین ہوا ہو، اور نہ ہی کسی کے میسیجز، وہ خود ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔